قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے اس صورت کی حوالے سے یہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ علی عبادہ الا هذه السورة لکفتہم، اگر اللہ رب العالمین انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانوں کو رب کی دعوت دینے کے لیے، انسانوں کو شریعت سے جوڑنے کے لیے، انسانوں کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امتی بنانے کے لیے، اگر پورے قرآن مجید کے بجائے اگر اللہ رب العالمین صرف اسی مختصر ترین صورت کو اگر اللہ رب العالمین نازل کرتا تو انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے، انسانیت کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے یہ مختصر ترین صورت کافی تھی۔ وہ کون سی صورت ہے جس صورت میں اللہ رب العالمین قسم اٹھاتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ بنیادی طور پر زمانے تین حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ ہے جو زمانہ گزر چکا ہے جسے ہم ماضی یا انگلش میں جسے ہم پاسٹ کہتے ہیں، ایک وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر ہم موجود ہے جسے ہم حال کہتے ہیں، اور ایک وہ زمانہ ہے جس زمانے کے ہم انتظار میں ہے جسے ہم مستقبل کہتے ہیں۔ زمانے کا تعلق ماضی سے ہو، زمانے کا تعلق حال سے ہو، زمانے کا تعلق مستقبل سے ہو، والعصر قسم ہے زمانے کی، گزرے ہوئے زمانے میں بھی اور حال میں بھی اور آنے والے زمانوں میں بھی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، یقیناً پوری انسانیت لفی خسر، یقیناً نقصان میں ہے، گاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی خسارے میں تھے، جو موجود لوگ ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں، جو آنے والے کل پیدا ہونے والے انسان ہے وہ بھی خسارے میں ہی ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن اس خسارے سے اگر کوئی بچ کے نکلے ہیں، بچے ہوئے ہیں یا بچنے والے ہیں، الا الذین آمنوا، اس خسارے سے جو لوگ بچ گئے ماضی میں، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، انبیاء و رسول کی رسالت پر، اللہ کی شریعت پر، یوم آخرت پر جو لوگ ایمان لائے تھے، وہ لوگ اس خسارے سے، وہ لوگ نقصانات سے بچے ہوئے تھے، اور جو لوگ اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی ذات پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، قضاء و قدر پہ ایمان رکھتے ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان پر گزر چکے ہیں، وہ گزرے ہوئے لوگوں میں سے یہ وہ افراد ہیں جو خسارے سے محفوظ تھے، اور جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، موجودہ دور میں بھی وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہے جو ان صفات سے متصف ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، قضاء و قدر پر ایمان رکھتے ہیں، جو پورے اسلام کو مکمل طور پہ قبول کرتے ہیں، اور ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ بھاگو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو محترم سامعین، زمانہ تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہے
کسی نے کہا تھا يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، انسان اس بات سے خوش ہوتے ہیں دن و رات گزر رہے ہیں، يسر المرء ما ذهب الليالي، انسان راتوں کی گزرنے سے، راتوں کی گزر جانے سے خوش ہوتے ہیں، دن ہفتے مہینے سال گزرنے سے انسان خوش ہوتے ہیں۔ وَكَانَ ذِحَابُهُنَّ لَهُ ذِحَابًا، در حقیقت وقت نہیں گزر رہا، اے انسان تو موت کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج 1 جنوری 2021 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو گزری ہوئی رات ہے، اس رات کچھ منچروں نے مغربی تہذیب سے متاثر لوگوں نے نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کیا ہے، اس رات کو نئے سال کے طور پہ منایا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے انسان کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، میری زندگی میں ایک قیمتی سال جو مجھ سے نکل گیا ہے میرے ہاتھوں سے، جو گزشتے سال 2020 میں نے کیا پایا، میں نے کیا کھویا۔ دنیا میں جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں پارٹنرشپ پہ، دنیا میں جب ہم کسی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، جب ہم کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں، اس میں ہم مکمل طور پہ پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ ایگریمنٹ ہم سائن کرتے ہیں، معاہدات میں ہم دستخط کرتے ہیں، ہم وعد و پیمان لیتے اور دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اس سال یہ ہمارا ہدف ہے، ہم نے یہ ہدف ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ اور ہر سال کی آغاز میں کاروباری حضرات، لین دین کرنے والے اپنے لین دین طے کرتے ہیں اور نئے سال کی اہداف مقرر کرتے ہیں، نئے سال کی پالیسی بیان کرتے ہیں، نئے سال کی پالیسی وضع کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نے بھی کبھی غور و فکر کیا ہے 2020 میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، 2021 کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ جو وقت گزر رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم بھی موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم نے اپنی آخرت کے لیے، موت کے لیے، قبر کے لیے ہم نے کیا کچھ 2020 میں کمایا تھا؟ 2020 میں ہماری کیا تیاری تھی؟ 2019 میں ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا پروگرام کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ پروگرام تشکیل دیا ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم اٹھا کر، زمانے کی مختلف اوقات کی قسم اٹھا کر، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اٹھا کر، والشمس وضحاها، چاند کی وقت کی قسم اٹھا کر، در حقیقت انسانوں کو وقت کی قدر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے۔ یہ جو وقت ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعه يقطعك، یہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تو اس وقت کو نہیں کاٹے گا، یقطع کا، یہ تلوار تجھے کاٹے گی۔ اب سوال یہ ہے 2020 میں ہم نے اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنتوں کی حصول کے لیے جو ایگریمنٹ ہم رب العالمین سے عالم ارواح میں کر کے آئے تھے، جو ایگریمنٹ جس ہدف کو حاصل کرنے کا ہم اللہ رب العالمین سے معاہدہ کر کے آئے تھے، جب اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے، جب اللہ رب العالمین نے یہ عہد و پیمان لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اللہ رب العالمین نے روئے زمین میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں جو معاہدہ ہم سے لیا تھا، اور معاہدہ لینے کے بعد جناب آدم و حوا علیہم السلام کی صورت میں
جب روئے زمین پہ ہم آباد کر رہے تھے اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے انسان اول سے بھی کہا تھا اور انسان اول کے ذریعے رہتی دنیا تک آنے والے انسان سے بھی رب العالمین نے یہ کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ شب و روز کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، رہنمائی آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اس معاہدے کے مطابق ہم ضرور بضرور تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری یاد دہانی کے لیے انبیاء و رسول کو ہم بھیجتے رہیں گے، کتابوں کو ہم نازل کرتے رہیں گے تاکہ تمہیں یاد دہانی کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ذکر ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے تذکرہ ہے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یہ اس انسان کے لیے یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو اپنے رب کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، رب کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہے اور رب کے جنتوں میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آخری منزل یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا۔ وہ ان جنتوں میں ہوں گے اور اس جنت میں آخری نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ ناصبہ تظن ان يفعل بها فاقرہ كلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن عنه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ الی وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے والشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك الكريم، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے لقاء کی شوق رکھتے ہیں، اللہ تیرے دیدار کی بھی ہم شوق رکھتے ہیں۔ تو یہ آخری منزل ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو ان کے رب جام پلائیں گے بطور اعزاز۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جو عصر کی زمانے کی قدر کرتے ہیں، اس زمانے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے ٹائم کی، ان الانسان لفی خسر، گزرے ہوئے زمانے میں بھی، موجودہ زمانے میں بھی اور آنے والے زمانے میں بھی وہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، گاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، نقصان سے وہ لوگ محفوظ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، انبیاء پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ کی شریعتوں پہ ایمان رکھتے تھے۔ اور جو لوگ اس دور میں بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کیا کرتے ہیں۔ صالح ہر وہ عمل جو عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے وہ صالح عمل ہے، اگرچہ آپ اس کو معمولی ہی کیوں نہ سمجھ لیں۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا، نیکی کے کاموں میں سے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی معمولی سی معمولی عمل کو بھی نظر انداز نہ کرو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ،
اگرچہ تو اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ دیکھنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی معمولی نہ سمجھو، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جو عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے، جس کو کرنے کا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہو، یا خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہو، یا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں حضرات صحابہ نے وہ عمل کیا ہو اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں نہ روکا ہو نہ ٹوکا۔ یہ ہے صالح عمل، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، گزرے ہوئے زمانے میں، موجودہ زمانے میں، آنے والے زمانے میں خسارہ سے بچنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو ایمانیات پہ مکمل طور پہ ایمان و یقین رکھتے ہیں، اور ایمان و یقین کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ نیکیاں صالح عمل چن چن کے کرتے ہیں۔ صالح عمل کون ہے؟ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ، ہر وہ عمل جو کتاب و سنت سے ثابت ہو وہ صالح عمل ہے۔ اس کے متقابلے میں کوئی بھی عمل بظاہر بہت بڑا نظر آتا ہے، بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اس کا ثبوت اگر کتاب و سنت میں موجود نہ ہو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ جو عمل صالح کے بغیر مرے گا، اگرچہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنمی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے یہ سفارش کی تھی، ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرا اہل میں سے تھا اور آپ نے میرے اہل کو بچانے کا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ آپ کے گھرانے میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، جو عمل اس کے نامہ اعمال میں ہے وہ صالح عمل نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، بات میں یہ کر رہا تھا، دن و رات جو گزر رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال فل ہو رہے ہیں، اسے اللہ کے لکھنے والے لکھاری لکھ رہے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ کرامن کاتبین، بیٹھ کر جو کچھ انسانوں تم کرتے ہو وہ سارے کے سارے ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں، اور روئے زمین کی جس ٹکڑے پہ جو کام تم کر رہے ہو، یاد رکھنا یہ زمین کل قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ زمین اپنی رپورٹ پیش کرے گی اللہ کی عدالت میں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے زمین کو یہ حکم دیا ہے، زمین جو کچھ تیری اوپر ہوا ہے آج مجھے رپورٹ چاہیے، زمین رپورٹ پیش کرے گی۔ تو محترم بھائیو، ہمارا کیا بنے گا؟ سال ماہ جو گزرے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو گزرے ہوئے سال میں جو گناہ میں نے کیے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے پہ کھڑے ہو کے میں نے جو گناہ کیے ہیں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن میرا رب علیم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، میرا رب وہ ہے جس پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، خواہ وہ آسمانوں میں چیز پڑی ہو خواہ وہ زمینوں میں پڑی ہو۔ آج سال کے اختتام پہ یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح ہم اپنی تجارت میں، کاروباری لین دین میں، سال کے اختتام میں ہم مکمل طور پہ حساب و کتاب کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں
کب یہ سال ختم ہوگا میں اپنے پارٹنر سے حساب و کتاب کر لوں، جو معاہدہ جو ہدف پچھلے سال میں نے اسے دیا تھا اس نے وہ دیے ہوئے ہدف میں سے کتنے فیصد وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور کتنے فیصد وہ ناکام ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم رجسٹر لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں حساب و کتاب کرنے کے۔ آج 1 جنوری 2021 ہمیں 1 جنوری 2020 سے 31 دسمبر 2020 تک کے حساب مانگ رہا ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اور آنے والے 2021 کے لیے میرا کیا پروگرام ہے؟ جسمانی طور پر میں نے بہت کچھ کر لیا، جسم کے لیے، جسم کی ریکوائرمنٹ، جسم کی مطالبات کو مکمل کرنے کے لیے، غذا کے لیے، مکان کے لیے، کپڑا، روٹی اور مکان کے لیے میں بہت کچھ کرتا رہا، لیکن میں نے روح کے لیے، روح کی غذا کے لیے کیا کچھ کیا؟ اور اس سال میری اہداف میں وہ کون کون سا کام شامل ہے، وہ کون کون سی سنتیں ہیں میں نے اپنے ATP میں ان کو شامل کر دیا ہے، اپنے منشور میں شامل کر دیا ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے زندگی دی 2021 میں اللہ کی ان سنتوں پر، قرآن مجید کی ان احکامات میں عمل کروں گا۔ پچھلے سال ان پہ عمل کرنے سے میں قاصر رہا انسان ہونے کے ناطے۔ پچھلے سال جو غلطی ہم سے ہوئی، جو سستی اور کاہلی کا ہم شکار ہوئے، آج ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہم اس سے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں اور آنے والے سال کے لیے ہم پروگرام تشکیل۔ پچھلے سال میں نے کس حد تک نمازوں کی پابندی کی، خود جائزہ لے لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ انسان اپنے محاسب ہونے کے لیے اپنے آپ پر خود کافی ہے اس دنیا میں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اپنا حساب و کتاب اس دنیا میں کلیئر کیا کرو تم سے حساب و کتاب لیا جانے سے پہلے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توازنوا۔ اپنے آپ کو دنیا میں ہی توڑو تمہیں تولا جانے سے پہلے۔ وَنَزَوْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن ترازو نصب ہوگا، اس دن سے پہلے اپنے محاسبہ خود کیا کرو۔ ڈیلی بیس پہ ہر شام اپنا حساب کیا کرو۔ اگر یہ توفیق نہ ملے ہر ماہ اپنا حساب کیا کرو۔ اگر یہ توفیق نہ ملے سال میں کم سے کم اپنے محاسبہ خود کیا کرو۔ میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ جو ایگریمنٹ میں کر کے آیا ہوں دنیا میں، الست بربکم قالوا بلی۔ جب رب نے مجھ سے معاہدہ لیا تھا، وعدہ لیا تھا، عالم ارواح نے مجھ سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، عبادت کا صرف میں ہی لائق ہو یا نہیں؟ اس وقت سب نے ایک زبان ہو کے یہ گواہی دی تھی، بلا کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہم اپنی ساری باتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہی خالص کریں گے۔ سوال یہ ہے ان عبادتوں کو ہم نے جو سال گزار دیا اس سال میں ہم نے اللہ کے لیے خالص کیا ہے؟ اگر وہ عمل، وہ عبادات ہم کر چکے ہیں تو کتنے فیصد ہم جماعتوں کے ساتھ نماز کا کیا اہتمام کیا ہے؟ کیا نمازوں پہ نظر ثانی کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیں وہ نماز لے کے آنے کا حکم دیا۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اسی طرح نماز لے کر آنا میرے پاس، جو نماز میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ نماز میرے پاس لے کے نہ آنا۔
جو نماز میٹ میں ادا کیا نہیں جا رہا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امتی غرم محجلین من آثار الوضوء، میری امتی قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا، امتیوں کو لے کر حوض کوثر پہ جام کوثر پلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوگا، میرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار، ایک پردہ حائل کیا جائے گا، میں اللہ سے پوچھوں گا اللہ اصحابی، اللہ تو ان کے ظاہری جو نشانی ہے، ان کی ظاہری جو نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں تو میری امتی کی ہے، اللہ اس لیے میں ان کو ساتھ لے کے جامع کوثر پلانے کے لیے میں لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ آگے سے جواب دے گا یا محمد لا تدری ما احدثوا بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کتنے نئے اضافے اور ایڈیشن کیے ہیں۔ نماز اگر اضافوں والی نماز ہو تو پیارے پیغمبر اور اس انسان کے درمیان پردہ حائل کیا جائے گا۔ لہذا ہر ساتھی سب سے اہم جو عبادت ہے، جس عبادت کی حوالے سے ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلے حقوق اللہ میں جس حق کے بارے میں سوال و جواب ہوگا وہ نماز ہے۔ لہذا ہر آدمی، ہر ساتھی، ہر نمازی اس بات کی طرف توجہ دے جو نماز میں پڑھ رہا ہوں کیا وہ نماز محمدی ہے یا نہیں۔ اگر جنہوں نے 2020 میں وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز کو درست کرنے کی کوشش کی ہے وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے، اور جن لوگوں نے 2000 سال بھی سستی اور کاہلی کے ساتھ گزارے ہیں، 2021 کے یکم تاریخ کو ہم ان کے سامنے یہ دعوت فکر رکھتے ہیں، اپنے محاسبہ خود کیا کرو، ہماری باتوں پہ آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح ہماری باتوں پہ اعتبار نہ کرو۔ رب نے دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھ دی ہے، سننے کے لیے کان دی ہے، سوچ و بچار کے لیے عقل و دماغ دیا ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، خود تحقیق کرو، اہل علم سے پوچھو اور ساتھ دلیل مانگو۔ اگر یہ اس طرح ہے، اس کے پیچھے کون سی قرآن مجید کی آیت ہے، پیارے پیغمبر کی کون سی حدیث ہے، اگر وہ عمل، وہ نماز، وہ رکوع، وہ قیام، وہ سجود اگر پیارے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر سے اللہ کی نعمتوں میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ اگر ان میں کوئی کمی ہے 2021 میں اپنا یہ ہدف بنا لو، شاید وقت ہمارے ساتھ وفا نہ کرے، 2020 میں جو لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جمعہ کے لیے آتے تھے، جو لوگ کاروبار میں ہمارے ساتھ شریک اور پارٹنر تھے، آج 2021 نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، اب وہ زمین کے اوپر نئی زمین کے نیچے نظر آتے ہیں، اور جب ہم ان کی قبر سے گزرتے ہیں آگے سے وہ ہمیں یہ نصیحت اور یہ دعوت فکر دیتا ہے، مررت على القبور قبر الحبيب فلم يرد سلامي لو كان ينطق بالجواب لقال لي أكل التراب محاسني وشبابي۔ مررت على القبور قبل الحبيب، میرا گزر ہوتا ہے قبرستان سے، قبرستان میں 2020 کو
جس عزیز کو میں نے اپنے کندھے پہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے جس کو میں دفن کرایا تھا اس کی قبر سے میرا گزر ہوتا ہے، وہ زبان حال سے مجھے یہ پیغام دے رہا ہے، مجھے یہ آواز دے رہا ہے، فَلَمْ يَرُدَّ سَلَامِ، میں نے اسے سلام کہا، السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ جب میں نے ان کے سامنے یہ سلام کیا، سلام کا جواب میں نے نہیں پایا، اور اگر وہ سلام دے سکتا تو وہ مجھے ان باتوں کے ساتھ مجھے سلام کا جواب بھی دیتا، مجھے یہ پیغام بھی دیتا زیر زمین سے، اکلت تراب محاسنی و شبابی۔ دنیا میں میں بہت مضبوط، خوبصورت، طاقتور نوجوان تھا، پہلوان تھا، میرے مقابلہ کرنے کے لیے شہر میں کوئی فرد نہیں ہوا کرتا تھا۔ اکلت تراب محاسنی و شبابی، مٹی میری جوانی بھی اب کھا چکی ہے، میری طاقت بھی مٹی اب سرد کر چکی ہے، لہذا تو بھی اس گھر میں آنے کی تیاری کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قیامت کے دن بھی حقیقی معنوں میں وہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جو اپنے ماہ و سال، لیل و نہار اس انداز میں گزارتے ہیں، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ کھاؤ پیو عیش و عشرت کے ساتھ جنت میں رہو، بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ دنیا میں گزرے ہوئے ایام میں تم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی شریعت پہ عمل کیا کرتے تھے، پیارے پیغمبر کی سنتوں کو حاصل کر کے، سنتوں کو سیکھ کر، سنتوں کی تلاش کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ تو محترم سامعین، آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے کرنے والوں، ایمان کے دعوے کرنے کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں، نمازیں ادا کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، قرآن مجید کے تلاوت کرنے والوں، دین اسلام پہ عمل کرنے والوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تم میں سے ہر نفس کو دنیا میں ہی یہ حساب و کتاب کرنا چاہیے